اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئکن. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا امت بعد امتی ولا کتاب بعد کتابی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سب نبيا فاقتلوه او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللہ جل شانہ عم نوالہ عز برہانہ نے اس آیت میں جو میں نے تلاوت کی یہ ارشاد فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، من بعد ما تبین له الہدی، ہدایت واضح ہو گئی اس کے سامنے پھر بھی بغض رکھتا ہے، ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اور مومنین کے راستے کو چھوڑ کر جو کہ محبت رسول اللہ، عظمت رسول اللہ، اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اس کو چھوڑ کر دوسرا راستہ لیتا ہے جو رسول اللہ سے بغض رکھنے والے لوگ ہیں ان لوگوں کا راستہ لیتا ہے، جو جہنم کا راستہ ہے وہ لیتا ہے. وساءت مصیرا، اللہ فرماتے ہیں نولی ما تولا، پھر وہ جو راستہ لیتا ہے اسی طرف پھیرتے ہیں. وساءت مصیرا، اور وہ برا راستہ ہے. اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سب نبیا فاقتلوہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دو، اس کا سر تن سے جدا کر دو. آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھونکنے والے اتنے زیادہ ہو رہے ہیں جیسے زمین کے اندر خضر و گھاس پیدا ہو رہا ہے، اور اس کا علاج مسلمان نہیں کر رہے اس وجہ سے کہ مسلمان اپنے عقیدے اور ایمان کو کمزور کر چکے ہیں. مسلمانوں کا تعلق اپنے رب سے بہت کمزور ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کمزور ہے. لہذا مسلمان جو ہیں یہ خود ایسے گستاخوں کی پیدائش کا سبب ہیں، ان سے بائیکاٹ نہیں کر رہے، ان سے انتقام نہیں لے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت مسلمانوں کے دل میں نہیں ہے کہ جتنی ان کو دلیری پیدا ہو جائے اور دشمن کو وہ قتل کر کے اس کو بتا دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھونکنے والے کو زمین پر جینے کا بالکل کوئی حق نہیں ہے، کسی طرح اس کو حق نہیں ہے. اس کو زمین سے اس کا صفایا کرنا، بھلے وہ جتنے بھی دشمن ہیں زمین پر ان کو رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. زمین سے ان کا صفایا کرنا ہر مسلمان پر لازمی ہے. جتنا کسی مسلمان کے پاس قوت ہے وہ ایسے بدماشوں کی، ایسے ظالموں اور باغیوں کا صفایا کر کے رہیں. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معیار، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفات کا معیار، وفا کا معیار. اس وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی محبت نصیب فرمائے کہ ہم ایسے لوگوں کا صفایا کریں، ایک بندہ بھی دنیا پر نہ چھوڑے جو حضور کو بھونکنے والا ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.